کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دوسرے کے اندر اچھائی اور اپنے اندر برائی تلاش کرو۔ یقین رکھنے والوں کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندی کو چھو کر بھی گردن جھکا کے رکھتا ہے۔ ایک ایسا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ شروع کرنا تیرا کام ہے اور مکمل کرنا اللہ کا کام ہے۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ جو بھی مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو۔ جو لوگ اپنے اعمال سدھار لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے حالات سدھار دیتے ہیں۔ بندہ مومن جتنا عارف ہوتا ہے اتنا ہی عاجز ہوتا ہے۔ مضبوط اور باکردار لوگ شکایتیں نہیں فیصلے کرتے ہیں۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ دیکھنے والی نظر ہو تو گفتار عمل کا اور عمل کردار کا آئینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لے اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ جب گناہوں کی وجہ سے مایوسی پیدا ہونے لگے تو توبہ و استغفار کر کے یہ امید رکھنا اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ ایک بچے سے بھی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ جوانی میں عبادت کر لو اس سے پہلے کہ صحت چلی جائے یا بڑھاپا آ جائے، پھر تم ٹھیک سے کھڑے بھی نہ ہو پاؤ۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے، جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ صبر دل کی عبادت اور نفس کی مشقت ہے۔ بے شک نماز پڑھنے سے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو، ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ مومن پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ اے عرش والے رحم فرما، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ اسلام کا معیار زبان کی سچائی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے میں 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں ادنیٰ درجے کی بیماری رنج و غم ہے۔ آدمی کی نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی و عقل کو دیکھو۔ سختی میں سخاوت کرنا بڑی سخاوت ہے۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ دنیا کی عزت پر فخر نہ کرو، اس لیے کہ عزت فخر دونوں مٹ جانے والے ہیں۔ بے نمازی انسان دنیا کے لیے مومن ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لیے مشرک ہے۔ اے میرے مالک، ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے، آمین۔ یا اللہ مجھے میری اولاد کا محتاج نہ بنانا اور نہ میری اولاد کو کسی کا محتاج بنانا، آمین۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا دکھ اپنے دل میں
سمو لیتے ہیں، لیکن اپنا غم صرف اپنے رب کو ہی بتاتے ہیں۔ یا اللہ، ہسپتال اور گھروں میں جو بھی مریض ہے سب کو شفا عطا فرما، آمین۔ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دے، عزتیں اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ بادشاہوں سے مت ڈرو، بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ سے ڈرو۔ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ دنیا والے چہرہ اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ سجدے طویل کر دے، مشکلیں قلیل ہو جائیں گی۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو پھر غم نہیں رہتا۔ زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کرے، اللہ سے مانگے، اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ جب بھی کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ اللہ کی مہلت کو طاقت نہ سمجھو۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ جو اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے حالانکہ اس کا نفس اسے چاہ رہا ہوتا تو اللہ اس کے عوض اس کا دل ایمان اور کشادگی سے بھر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت اور بدن کو صحت عطا فرماتا ہے۔ رہا ثواب تو اس کا اندازہ اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حسد کی کمی بدن کی تندرستی کا سبب ہے۔ دنیا دار کی صحبت اختیار نہ کرو، اگر تم تنگ دست ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی، اور اگر مالدار ہو جاؤ گے تو تم سے حسد کرے گی۔ نادان ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنی مقدار سے تجاوز نہ کرے۔ احسان کرنے اور درگزر کے ذریعے گناہ کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ جب رب کریم ساتھ ہے تو پھر مایوسی کس بات کی۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لے۔ اللہ کو سکھ میں یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ دکھ میں تمہیں یاد رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیر اور محتاج مسلمان جنت میں مالداروں سے آدھا دن پہلے داخل ہوں گے اور آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ جب کوئی مومن کسی مصیبت میں اپنے مومن بھائی کو تسلی دیتا ہے، اس سے تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عزت کا لباس پہنائے گا۔ اللہ کبھی بھی اللہ کریم کے رازوں سے واقف نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہو جائے تو انسان کا دل اس کی محبت میں پھٹ جائے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ اتنا سکون دیتی ہے یہ آیت، رو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ معقل بن یسار بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا مقرب وہی ہے جو مخلوق خدا پر شفقت کرتا ہے۔ انس بن مالک نے بیان کیا، میں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔
اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ جس نے قدرت کے باوجود غصہ پی لیا، اس کو اللہ پاک بروز قیامت سب انسانوں کے سامنے بلائے گا اور اس کو اس کی پسند کی حوریں چننے کا اختیار دے گا۔ قیامت کا دن مومن کے لیے اتنا ہوگا جتنا ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے۔ سب سے افضل اعمال وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ دل میں تمہارے دعا کا خیال تبھی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔